بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو وَآتُوا الزَّكَاةَ یہ قائم کرنے کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جب وقت نماز آئے دیکھنے والوں کو پتہ چلے اسے کوئی بڑا کام پیش آ گیا، اسے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، کوئی نارمل بات نہیں ہے، اللہ ہمیں معافی کرے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال کے اندر جو واجبات ہیں تمہارے مال کے انہیں ادا کرو، مالوں کو پاک کرو۔ نماز کو کہتے ہیں یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، اللہ نے بدن دیا ہے، اس سے کیا کیا تم آرام لیتے ہو، مزے لیتے ہو، غذاؤں کے مزے لیتے ہو، خدا نے تمہیں دیا، یہ سارا کس نے بنایا؟ تو عبادت کرو۔ اسی طرح جو مال ہے تمہارے پاس اس کے اندر سے جو خدا کا حصہ ہے اس کو ادا کرو۔ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم عہد تم سے یہ لیا گیا بنی اسرائیل سے، ہوا کیا؟ اس کے بعد تم تولیتم پھیر گئے، منہ پھیر لیا تم نے، الا قلیلا منکم سوائے تم میں سے قلیل تعداد کے لوگ۔ اور یہ اللہ گلہ کرتا ہے انسانوں سے، کیا فرماتا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ قلیل ہے میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہے، اکثریت ناشکروں کی، نافرمانوں کی۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم تو ہو ہی منہ پھیرنے والے، تمہارا تو جب مطلب نکل جائے تو تم آنا بھی ہمارے پاس کام ہی کر دیتے، جب مشکل میں ہو تو پھر ہر وقت اللہ اللہ ہوتا ہے، اور جب مشکل ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایسے انجان بنتے ہو جیسے اللہ سے کوئی مانگا ہی نہیں تھا کچھ۔ یہ انتم معرضون، معرضون اعراض کرنا، اعراض یعنی منہ پھیر لینا، دوسری طرف منہ کر لینا۔ یہ اگلی جو آیات آ رہی آیت نمبر 84 سے آگے، یہ ساری آیات فٹ آتی ہیں ہم پر۔ یہ اگلی بھی، اب آپ مسلم ورلڈ کیا کر رہے ہیں آپس میں، یہ اگر آپ دیکھیں، اور یہ یہودیوں نے جو کیا ہوا تھا مدینہ میں، یہ آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ بالکل ان کے رسول اللہ کے نقش قدم کی جگہ ان کے نقش قدم پر چل رہے۔ ہوا کیا تھا؟ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ کہیں اور سے مدینہ کو ڈھونڈتے، یثرب کو ڈھونڈتے 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 آ کر آباد ہوئے تھے، یہ یہودیوں کے قبیلے۔ کچھ لوگ خیبر میں آباد ہو گئے قریب میں، کچھ فدق میں آباد ہو گئے، مختلف بستیاں بنا لی۔ کچھ لوگ اس جگہ پر جو بعد میں شہر بنا جس کو آج مدینہ منورہ کہتے ہیں، وہاں پہ آباد ہوئے۔ جب یہ آباد ہوئے تو ان کی دیکھا دیکھی کچھ مشرک قبیلے بھی آ کر وہاں پر آباد ہو گئے، جو اوس اور خزرج مین قبیلے تھے۔ اب وہ بھی ان کو مارتے تھے، جو کفار ان کے ساتھ مشرکین جنگ کرتے تھے، جب وہ ان کو مارتے تھے تو یہ انہیں کہتے تھے کہ ہم جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں کر لو جو ہمارے ساتھ کرنا ہے، جب وہ آئے گا ہمارے بدلے لے گا تم سے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ملتی جلتی بات ہے، یہ یہودی کرتے تھے، جب وہ آئے گا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کو اللہ نے فتح دینی ہے، اس نے اپنی حکومت قائم کرنی ہے، پھر وہ تمہیں یہاں سے نکال دے گا، تم کافروں کو۔ اور نکلے کون؟ رسول اللہ نے نکالا کہ ان کو مدینے سے، یہودیوں کو، جو اوس و خزرج سے کہتے تھے جب وہ آئے گا تمہیں نکال دے گا۔ یہ روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں یہ بیان ہے کہ یہ یہودی ان کافروں سے کہتے تھے جب وہ ان سے جھگڑتے تھے یا کوئی ظلم کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم جس نبی کے منتظر ہیں جب وہ آئے گا تمہیں ہماری کیونکہ ہم پہلے آ کے یہاں رہنا شروع، تم بعد میں آئے ہو، اس زمین سے تمہیں وہ نکال دے گا۔ جب وہ نبی آیا کس کو نکالا؟ کن کو مدینہ بدر کیا گیا؟ انہی یہودیوں، انہی یہودیوں۔ عبرت، بڑی شدید عبرت۔ کیوں؟ کرپٹ،
تحریف شدہ دین، کتاب خدا کی تحریف شدہ دین اپنی مرضیوں کا بنا کے جو دل کرتا تھا وہ کر رہے تھے اور اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے تھے۔ انہوں نے ان کافروں سے بڑھ کر رسول اللہ کی مخالف، وہ تو مسلمان ہو گئے زیادہ، یہ لوگ رسول اللہ کے بڑے مخالف۔ اب کیا ہوا، ایک اور جو دین سے جب انسان دین کی روح سے دور ہوتا ہے، ایک اور چیز کیا وجود میں آتی ہے، آپس کے جھگڑے۔ جیسے آج شیعہ سنی مزے چکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو اپنے، شیعہ اب شیعوں آپس میں لڑ رہے ہیں، سنی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ بے روح کر دیا دین کو، دین کا جسم، ہر ایک کو جو حصہ پسند آیا اس کو کاٹ کے گھسیٹتے پھر رہے ہیں، اس کو کاٹ دیا دین، مکمل دین قبول نہیں کیا، قرآن نے بتایا ہوا۔ اب جب انہوں نے دین خراب کیا، آپس میں بھی جھگڑے شروع ہو گئے۔ آپس میں جب جھگڑے شروع ہوئے تو جو یہودی قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے نے کافروں کے ایک قبیلے سے اتحاد کر لیا، کافروں کے الائز بن گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب جنگ ہوتی تھی، ان کی کافروں کی بھی آپس میں، اوس و خزرج کی بھی بہت جنگیں ہوئی، تو اوس و خزرج کی جب جنگ ہوتی تھی تو یہ یہودی جو اوس کے اتحادی تھے وہ اوس کے ساتھ مل جاتے تھے، خزرج کے اتحادی خزرج کے ساتھ مل جاتے تھے اور ایک دوسرے کو بھی مارتے تھے۔ کفار کے ساتھ اتحاد کر کے اپنے جیسے یہودیوں کو مارتے تھے، مار کے جب ان کو ادموا کر دیتے تھے، قتل و غارت کر دیتے تھے، پھر کبھی کبھی ان کو گھروں سے بھی نکال دیتے تھے، کیونکہ جنگ کے بعد ہارنے والے کی ایک سزا یہ ہوتی تھی کہ اس کی جگہوں پہ قبضہ کر لیا جاتا، نکلو یہاں سے، ان کو نکال بھی دیتے تھے۔ اب اپنے کفر کے ساتھ اتحاد کے جتنے تقاضے تھے، جتنے بینیفٹس ان کو ملنے تھے، وہ پورے لینے کے بعد جب سب کچھ ہو جاتا تھا، سب ظلم زیادتی ہو جاتی تھی، اب انہیں دین یاد آتا تھا، کہتے تھے یار ہیں تو یہودی ہمارے جیسے، یعنی مار کے کافروں کے ساتھ مل کر، جیسے آج مسلمان کر رہے ہیں، کفار سے اسلحہ خرید کر ان کی ہیلپ لے کر اپنے مسلمانوں کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بالکل کاپی ہو رہی ہے۔ سب کچھ مارنے کے بعد کیا کہتے تھے، یار ہیں تو ہمارے یہودی بیچارے اس وقت بہت پریشان ہیں، کوئی نہیں، یہ جو قیدی بن گئے ہیں نا، جن کو انہوں نے دوسرے قبیلے نے قیدی بنا لیے، تو جو قیدی چھڑوانے کا فدیہ ہوتا ہے نا، وہ دے کے بیچاروں کو چھڑوا دو، گھر چھین لیے، زمینیں چھین لی، اب ان کو بس قیدی چھڑوا دو۔ سمجھتے تھے ہم نے دین کا تقاضا بھی پورا کر دیا، ہم کتنے نرم دل ہیں۔ ادھر بھی مثلا آپ دیکھتے ہیں ایک حرام خور کوئی افسر یا سیاستدان کھا کے لوٹ کے غریبوں کو اور حکومت کا خزانہ بیت المال کھا کے، اس کے بعد کیا کہتا ہے، مثلا ماہ رمضان آیا، او جی صاحب افطاری کر، ماشاءاللہ اتنا 1,00,000 بندے کو افطاری کرواتا ہے، لوگ بیچارے تعجب کر رہے ہیں، اس افطاری، وہ جرم ہے افطاری، ثواب نہیں ہے اس کا، کیونکہ وہ پیسہ جو اس نے حرام جگہ سے لیا تھا اس کو یوز ہی نہیں کر سکتا، وہ حرام کی کمائی ایک جرم، آگے اسے یوز کرنا دوسرا جرم، ثواب کہاں سے آیا؟ یہ کوئی ثواب نہیں ہوتا، یہ فراڈ ہوتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ۔ ان یہودیوں کی طرح مار کے اپنے بھائیوں کو کافروں کے ساتھ مل کر گھر چھین کے زمینوں سے نکال کے اب جناب ثواب لے رہے ہیں ان کو چھڑوا کر قید سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کا کافر اتحادی کہتا ہوں کوئی بات نہیں، یہ کر لو، یہ حرکتیں کرتے تھے۔ اب اللہ کا لب و لہجہ دیکھیے اس حرکت پر، قرآن کا لب و لہجہ کیا ہے، یہ یہودیوں کے لیے نہیں، اب یہ ہمارے لیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔